اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ہم نے اپنے روال کے مطابق جو ہے قرآن کی تفسیر روائی کے مطابق، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کو بیان کریں گے۔ پہلے ہم آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ تو خداوند متعال قرآن مجید کی 17 نمبر آیت میں فرماتا ہے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقین کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صم بکم فہم لا یرجعون، آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ان منافقین کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جو آگ کو روشن کرتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے اطراف میں دیکھتا ہے کہ پس جب وہ اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالی ہوا یا بارش کے ذریعے اس کی روشنی کی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے اور وہ پھر اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ ان منافقین کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ جب انہوں نے حضرت علی علیہ السلام امیر المؤمنین کی بیعت کی اور ظاہری طور پر اس کی شہادت دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام اس ولی اور وصی اور وارث، ان کی امت میں ان کے خلیفہ اور ان کے دین کے قاضی اور ان کے وعدوں کو پورا کرنے والا اور ان کی سیاست و حکومت کو قائم کرنے والا اور بندوں کی سیاست میں ان کے قائم مقام ہیں۔ اس شہادت و گواہی کی وجہ سے یہ منافقین مسلمانوں کی میراث کے وارث بنتے ہیں اور مسلمانوں میں نکاح کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے ولی و وارث بنتے ہیں، اور اسی گواہی و شہادت کی وجہ سے احسن انداز میں دفاع کرتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی بتاتے ہیں، اور مسلمان اسی وجہ سے ان کی چیزوں سے دفاع و حفاظت کرتے ہیں جن سے وہ اپنا دفاع و حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو اسی شہادت کی وجہ سے سنتے ہیں۔ پس ان کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو موت آتی ہے۔ وہ اللہ جو ان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو وہ ان کے باطنی کفر کی وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ پس وہ وقت ہے کہ جب ان کا نور اللہ ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے عذاب کی تاریکیوں میں باقی رہ جاتے ہیں، اور یہ آخرت کے عذاب کی تاریکی ہے
جس سے نکالنے کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا اور اس عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں پاتے۔ پھر فرمایا سمم وہ آخرت کے عذاب میں بہرے ہوئے، بکمم وہ آگ کے شعلوں کی گونج سے گونگے ہوئے ہو گئے، امیون وہ وہاں اندھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہم ان کو قیامت کے دن اندھے معشور کریں گے، یا دوسری آیت میں فرمایا ہم ان کو قیامت کے دن اندھے بہرے اور گونگے معشور کریں گے، اور ان کا محل و ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب اس میں وہ خباثت کریں گے تو ہم ان کو دردناک عذاب اضافہ کر دیں گے، دردناک عذاب میں اضافہ کر دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اور کوئی عورت نہیں ہے کہ اس نے ظاہری طور پر امیر المومنین کی ولایت بیعت کی ہو اور باطنی طور پر اس کو توڑ دیا ہو، منافق اور وہ اپنے اس نفاق پر باقی رہا ہو، مگر یہ کہ جب موت کا وقت آئے گا اور ملک الموت اس کے پاس آئے گا تاکہ اس کی روح کو قبض کرے، تو اس کے سامنے ابلیس اور اس کے ساتھی ظاہری صورت میں آ جائیں گے، اور اس کے سامنے جہنم کی آگ اور اس کی مختلف عذاب کو تمثیل بنا کر سامنے لایا جائے گا، اور جو اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے دل میں اور اس جہنم میں اس کا ٹھکانہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے سامنے جنت اور اس میں اس کی منزل کہ اگر وہ اپنے ایمان اور بیعت علی پر باقی رہتا تو اس منزل پر ہوتا۔ پھر اس مرنے والے کو ملک الموت کہے گا اس جنت کی طرف دیکھو کہ وہ ہے، اس کے سرور اور خوشی اور اس کی لذت وغیرہ کوئی سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا، اور یہ تیرے لیے تیار کی گئی تھی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر باقی اور قائم رہتا تو قیامت تک تو نے اس مقام پر رہنا تھا۔ اب جب کہ تو نے اس بیعت کو توڑ چکا ہے اور اس کی مخالفت کرتا رہا ہے، پس تیرے لیے جہنم ہے اور اس کے مختلف قسم کے عذاب ہیں، جن میں آگ کے کوڑے مارنے والے دار واغ اور سانپ اور بچھو اور یہ آگ کے دریا مختلف قسم کے عذاب ہیں، یہ تیرے لیے ہیں اور تیرا ٹھکانہ اس میں ہے۔ جب وہ ان سب کو دیکھے گا تو اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبیل علی کی ولایت کو بھی پکڑا ہوتا اور جو مجھے حکم دیا گیا تھا اس کو اپنے لیے لازم قرار دیتا، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت کو اپنے لیے لازم قرار دیتا۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا مراد ہے زمین نور محمد سے روشن و منور ہوئی جیسے سورج سے روشن ہوتی ہے، پس اللہ محمد کی مثل سورج سے اور وسیع رسول اللہ مثل چاند کے ساتھ پیش کی ہے، اور یہ ہی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے کہ جس میں اس نے فرمایا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے
جس نے سورج ضیاء اور چاند کو نور قرار دیا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا یہ قول ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 جس کو میں نے عنوان تفسیر کا دیا ہے اسی کا، کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا جن میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ مراد اس سے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا، پس پھر ظلمت و تاریکی ظاہر ہو گئی، پس ان لوگوں کو بہترین و افضل اہل بیت علیہ السلام نظر نہ آئی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مراد ہے جس میں اس نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 198 ہے جس میں خداوند متعال فرماتا ہے اگر ان کو ہدایت کی طرف دعوت دی جائے تو وہ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ آپ کی طرف سے دیکھتے ہیں حالانکہ ان کی بصیرت حاصل نہیں ہے۔ تو ہم ابھی آخری آیت حدیث کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو تمام کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم ابن محمود نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی صفت یہ نہیں کہ وہ مخلوق کی مانند ترک کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ یہ کفر و ضلالت سے باز آنے والے نہیں ہیں تو پھر ان سے خیر پر معاونت اور توفیق و لطف کو روک دیتا ہے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ علی ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ سم بکم ام سے مراد ہے کہ وہ بہرے ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں، اور بکم سے مراد کہ وہ اپنی ماں سے ہی گونگے پیدا ہوئے ہیں، ام سے مراد وہ ماں سے بصارت لے کر پیدا ہوا ہے لیکن وہ اندھا ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے اس آیت کے ضمن میں روایات کو بیان کیا ہے۔ اب والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔